حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کی اماں کا. یہ نہیں فرمایا اماں اور بیوی کا. کہتا جی میں نے برابر برابر لے کے چلنا. برابر ہے ہی نہیں تو تم کیسے برابر لے کے چلے گا؟ ہے ہی نہیں برابر. بیوی اور ماں برابر نہیں برابر لے کے چلا جا سکتا. مصطفیٰ کریم نے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا. تو یا رسول اللہ عورت پر؟ فرمایا اس کے خاوند کا. اس کے لیے خانہ کعبہ تو ہے اور تیرے لیے خانہ کعبہ تیری ماں ہے. اب یہاں ماحول یہ بن گیا کہ برابر. پہلے 2 4 5 دفعہ بیوی سے چگلیاں سن لیتے ہیں اماں کی. بلکہ کئی تو اتنے بیوقوف ہیں سپورٹر بھی ہوتے ہیں ماں باپ کی غیبتوں میں. کہتے ہیں نہیں ممی آکھاں گا اماں نو گل ٹھیک ہے تیری جو تو بھی کر دی. صحیح ہے بات. ابا جی ایسے ہی کرتے میں کروں گا بات. اب تو وہ شروع ہو گئی. اب تو کہے گا دروازہ بند ہو تو یہ دروازہ بند ہو سکتا؟ اسے بتاؤ. بیت اللہ جس گھر میں کتا تصویر اور جنبی یہ 3 ہوں وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. کتا ہو کسی کو غسل کی حاجت ہو اور اس کے باوجود وہ غسل نہ کرے جنبی. اور تیسرا جو ہے وہ تصویر. جہاں یہ ہوں میرے حضور نے فرمایا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. تو بعض گھروں کے اندر قد آدم کے برابر تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو ظاہر رحمت کا فرشتہ تو وہاں نہیں آئے گا. اور پھر یہ تصویر کسی تقدس مآب ہستی کی ہی کیوں نہ ہو تو پھر بھی اس سے گریز کرنے کا کہا گیا ہے. اور آج ہمارے گھروں کے اندر سکرین کے اوپر جو تصویریں چل رہی ہوتی ہیں اور جو مختلف چینلز کے اوپر چل رہا ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں برکت کہاں اڑ گئی. میاں رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کبھی آئے ہی نہیں تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ پہلے نماز پڑھ رہا تھا کوئی شخص تو مجنو آگے سے گزرا. تو نمازی نے نماز توڑ کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. تمہیں پتہ نہیں نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا نہیں. میں ایک عورت کی محبت میں ایسا گرفتار تھا کہ مجھے ہوش نہیں لگا. لیکن افسوس تم پر، تم رب کی محبت میں مجھے دیکھ رہے تھے. یہ ہے عبادت میں خشوع. جب اس کے ہوگے محویت کا یہ عالم ہے کہ اسی. ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا تھا کبھی تہجد چھوٹی؟ کہنے کہ زندگی میں 1 دفعہ. کہا وہ کیسے ہی؟ کہا میں اٹھا تو میرے سامنے ایک آدمی لیٹا ہوا تھا. مجھے ڈر لگا میرے اٹھنے سے یہ کہیں اٹھ نہ جائے، اس کی نیند خراب ہوگی تو میں لیٹ گیا. میں نے تہجد نہیں پڑھی. اس کی نیند کو خراب نہ کروں اس لیے تہجد نہیں پڑھی. مسلمان کو سکھ پہنچانا اتنا بڑا عمل ہے. لیکن ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ کھڑے ہو کے اور وہ روندی ہوئی لاش، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں اور وہ بڑا بدن، کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ اور لاش ہی پڑی ہے. تو حضرت سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ حضور سے فریاد کی رسول اللہ اے پیارے آقا یا جدہ ہو، اے ہمارے نانا محترم، یہ دیکھیے آپ کا حسین پڑا ہوا ہے. بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، خاک ہوائیں اڑا رہی ہیں اور اس کے اوپر چادر جو ہے وہ مٹی کی پڑ گئی ہے. یا محمد آہو. اور آگے فرمایا حضور آپ کی اولاد کاٹ دی گئی. اور پھر کہا بنا تو کا سبایا. حضور دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے، اونٹوں پہ کس دیا. سب سے زیادہ شیطان کو جو خوشی ہوتی ہے وہ خامد اور بیوی کو لڑا کے ہو کہ وہ روزانہ کچہری لگاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا کیا تو کوئی بتاتا ہے چوری کروائی، کوئی شیطان کہتا ہے کفر کروایا، قتل کروایا، ڈاکہ ڈلوایا، جھوٹ بلوایا. ایک شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا. تو کم وقت اچھل پڑتا ہے شاباش تو تیرا کام تھا تو پیتا گاں جا. اس کو آگے بلا کے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہو کم وقت تو اے کم کر کے آئے تجھگی. جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، علماء فرماتے ہیں ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی. تو اپنے ماں باپ کو خوش رکھیے گا اگر زندہ ہیں تو، اور اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ کبھی بھی موقوف نہ ہونے دیجیے گا. 5 گانا نمازوں میں تو دعا چلتی ہی رہتی ہے، اس کے علاوہ بھی. بہنوں کو حق ادا کرنا ہے ماں باپ کی وراثت کا، بیٹیوں کو حق دینا ہے اپنی وراثت کا. بچے بیٹے لے جائیں کیوں کسی اور مٹی سے بنے، کسی اور جس پانی سے بیٹا بنا اسی سے بیٹی بنی، کیوں ظلم کرتے ہو؟ یہ ہندو کی ثقافت ہے. ہندو کی دین میں بیٹی کی کوئی وراثت نہیں ہے. ساری وراثت
بیٹوں کی ہے. میرے مصطفیٰ کے دین میں بیٹی کی بھی وراثت ہے اور بیٹے کی بھی وراثت